بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا رسول اللہ سے مدد مانگنا، مولا کائنات سے مدد مانگنا، یہ اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ ہرگز کوئی یہ نہ تصور کرے کہ یہ جملہ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ معاذ اللہ ہم علی کو اللہ بولتے ہیں۔ وہ شیعہ ہی نہیں ہوتا جو علی کو اللہ بولتا ہو۔ مولا علی کو اللہ بولنا، مولا علی کو رب بولنا، یہ شیعوں کے جملے نہیں ہیں۔ کسی کے بھی ہوں گے، مجھے نہیں پتا کون لوگ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ نصیری ہیں، انہیں نصیری کے نون سے آشنائی نہیں ہے، انہیں نہیں پتا کہ نصیری کسے کہا جاتا ہے۔ نصیریوں کے تو اور 85 اصول ہیں، صرف ایک ہی عقیدہ لے کر نصیری نہیں بولو اپنے آپ کو جی۔ نصیریوں کے انداز ہی کچھ اور ہیں، نصیری کہتے ہی کچھ اور ہیں اپنے آپ کو، ان کے کام ہی کچھ اور ہیں۔ اور یہ ممبر ویسے بھی نصیریوں کا ممبر نہیں ہے، یہ شیعوں کا ممبر ہے نا، یہ نصیریوں کا ممبر نہیں ہے۔ ویسے بڑے فرق ہیں نصیریوں میں اور شیعوں میں، بالفرض محال، خود ساختہ، خود بافتہ، خود کہنے والوں کو جو اپنے آپ کو نصیری کہتے ہیں، ہم کچھ دیر کو انہیں نصیری مان لیتے ہیں۔ تو میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ممبر شیعوں کا ممبر ہے، نصیریوں کا نہیں ہے۔ شیعہ میں اور نصیری میں بڑے فرق ہیں، صرف ایک موٹا سا فرق سن لیں۔ شیعہ اسے کہتے ہیں جو مولا کے پیچھے چلے، نصیری اسے کہتے ہیں جو مولا کے آگے چلتا ہے۔ جو مولا کو مولا سے زیادہ جانتا ہے، جو مولا کو مولا سے معاذ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ نصیری ہوگا۔ جو مولا کو مولا کے مطابق مانتا ہے اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ صلوات ہدیہ کریں مولا علی کی ذات پہ۔ عزیزان گرامی، عشق کی بات ہے، اللہ پھر وہ اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ میں اگر مولا کائنات سے مدد مانگ رہا ہوں تو میرے نزدیک مولا اللہ کے ولی ہیں۔ بھئی ہماری تو کوئی بات بھی اللہ سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ، ہماری کتاب کتاب اللہ، ہم جسے رسول مانتے ہیں رسول اللہ، ہم جس علی کو مولا مانتے ہیں ولی اللہ۔ ہمارا تو کوئی کلمہ، کوئی جملہ ہی اللہ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ میں اپنے مخالفوں سے بھی جملہ کہوں گا، خبردار ہم شیعوں کو کوئی عقیدہ توحید نہ سمجھائے۔ تم میں قابلیت نہیں ہے کہ ہمیں عقیدہ توحید سمجھاؤ۔ جن کے پاس نہج البلاغہ ہو، جن کے پاس صحیفہ سجادیہ ہو، جن کے پاس امیر المومنین کی مناجاتیں ہوں، جن کے پاس امام سجاد کی مناجات اور دعائیں ہوں، جو جانتے ہوں کہ حسین ابن علی نے کیسے اللہ سے راز و نیاز کیا ہے، کیسے اللہ سے جناب زینب راز و نیاز کیا ہے، وہ کسی اور سے عقیدہ توحید نہیں لیتے۔ میں اگر مولا سے مدد مانگ رہا ہوں تو عین توحید ہے، ہر کام نیت کی بنیاد پر ہے۔ کتنی ہزار دفعہ آپ نے یہ جملہ، یہ حدیث سنی ہے، الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ میں اگر مولا سے مدد مانگ رہا ہوں، میں اگر اہل بیت کو وسیلہ مانتا ہوں، میں اگر اس دروازے پر آ کر رکتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ بحق علی میری یہ حاجت پوری کر دے، میں اگر ڈائریکٹ بھی کہتا ہوں یا علی مدد، میں اگر بلا واسطہ بھی کہتا ہوں مولا حسین مجھے اولاد دے دیں، میں اگر جناب زہرا سے بلا واسطہ بھی کہتا ہوں بی بی میری مشکل آسان کرے، تو مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں کیا سمجھ کے مدد مانگ رہا ہوں۔ کبھی بھی کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا کہ جو معاذ اللہ الوہیت کا عقیدہ رکھتا ہو اہل بیت کے حوالے سے، وہ شیعہ ہی نہیں ہے۔ مجھے کچھ لوگ مل نہیں رہے، آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا۔ ایک تو مجھے کوئی شیعہ نہیں مل رہا کہ جو مولا علی کو اللہ بولتا ہو۔ تھکے تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ۔ ایک تو مجھے کوئی شیعہ نہیں مل رہا کہ جو مولا علی کو معاذ اللہ اللہ اور رب بولتا ہو۔ آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا۔ دوسرے مجھے شیعہ قوم میں کوئی نہیں مل رہا جو تقلید نہ کرتا ہو۔ خدا کے لیے آپ کو کوئی مل جائے جو تقلید نہیں کرتا تو مجھ سے ملوائیں، میں 5 دن آؤں گا اگر اللہ نے زندگی دی ہے اور توفیق ہے تو۔ میں ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں، کوئی شیعہ نہیں مل رہا جو تقلید نہیں کرتا۔ ایک صاحب ہمارے ساتھ حج پر تھے، سارے رستے کہنے لگے میں تقلید نہیں کرتا، میں تقلید نہیں کرتا، میں مجتہد کو نہیں مانتا، مگر انہوں نے طواف صحیح کیا، طواف میں تیسرے چکر میں ان سے غلطی ہو گئی، اس کو ٹھیک کر لیا انہوں نے۔
پھر صحیح بھی انہوں نے صحیح کی، تمام اعمال انجام دے دیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو کسی کو نہیں مانتے، آپ تو تقلید نہیں کرتے، مگر اعمال تو سارے صحیح تھے. کہنے لگے تحفۃ العوام لے کر آیا ہوں. بھائی میرے دادا پردادا کے زمانے سے یہ فقہی مسائل ہمارے گھروں میں موجود ہیں. 2 روپے کی خریدی تھی میرے دادا نے دہلی سے تحفۃ العوام. وہ آج بھی ان کے تحفۃ العوام پہ وہ بچوں کی تاریخ پیدائشیں لکھتے تھے، تو اس کے اوپر آج 2 روپے کی خریدی تھی دہلی سے انہوں نے 1922 میں 24 میں. جی تو ہمارے تو دادا پردادا. اچھا تحفۃ العوام 5 مجتہدین کے فتووں کی کتاب ہے. یہ ایک مجتہد کے فتوے کو نہیں مان رہے تھے، یہ 5 کو ماننے کو تیار ہے. کوئی مجھے صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آلہ. اس سے بہتر اور بلند صلوات ہدیہ کریں گے. غور فرما رہے ہیں. مذمت کروں گا ان نمازیوں کی جو ماتم نہیں کرتے، مذمت کروں گا ان ماتمیوں کی جو نماز نہیں پڑھتے. اگر کہیں ایسا نظر آئے تو ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی نمازی ہو اور وہ حسین کا ماتمی نہ ہو. اس کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی ماتمی ہو اور وہ نمازی نہ ہو. یہ تقسیم سازش کی تقسیم ہے، یہ دشمن کی تقسیم ہے. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.